اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے، اللہ ان 3 قسم کے لوگوں سے بات ہی نہیں کرے گا، غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے ان سے بات ہی نہیں کرے گا، کلام ہی نہیں کرے گا، اور وہیں سے جہنم۔ سب سے پہلا وہ انسان جو خرچ تو کرتا تھا لیکن جب خرچ کرتا تھا سناتا تھا، یاد کرواتا تھا، احسان ہمیشہ جتلاتا تھا۔ اللہ ایسے غنی انسان سے، ایسے خرچ کرنے والا، اور لازمی بات نہیں کہ خرچ کرنے والا غنی ہو، نہیں، بعض ایک انسان مڈل کلاس ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن جس حیثیت پر بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو آپ کا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ خرچ کریں، پہلے یہ جان لیں کہ کون سی نیکی کس چیز سے ضائع ہو جائے گی۔ اللہ ایسے انسان سے بات نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں، اللہ نے کبھی آپ کو جتلایا؟ کیا ہے جو تیرے پاس جو تو نے کسی کو دے لیا ہے؟ کتنا دے لیا ہے؟ اللہ کی قسم، جتنا مال ہمارے پاس ہے سارے کا سارا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، آج تک ہم جتنی آکسیجن لے چکے ہیں اس کا پیسہ بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کا بل تو آج تک ہم نے نہیں دیا، اور اللہ نے آج تک جتلایا بھی نہیں، اور ہزاروں نافرمانیاں کرتے ہوئے ہماری آکسیجن روکی بھی نہیں۔ جتنی جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ساتھ فرمایا ما رزقناکم، جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارا ہے، تمہارا کہاں سے آ گیا؟ لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھوڑا سا مال تمہاری کسٹڈی میں دیا، تمہارے اختیار میں دیا، ہاں وہ جو میرا مال ہے تمہارے پاس، وہ جو میرا دیا ہوا رزق ہے، اس رزق میں سے تو نے کیا کرنا ہے؟ میرے ہی راستے میں خرچ کرنا ہے، اور کوئی دین چڑھانے والی بات نہیں ہے، اسی طرح تجھے لوٹاؤں گا دنیا میں بھی آخرت میں۔ بس یہ عقیدہ رکھ، یہ سوچ تیری ہونی چاہیے۔ اگر تو سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہو، بخل کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ لے بھی لیتا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ تو نے اسے دیا، یہ تیرے راستے میں دیتا ہے، اسے اور دے، بڑے دل والا ہے، سخی دل والا ہے۔ وآت ممسکا تلفا، اللہ اس کو دیا ہے، بخیل انسان ہے، کسی کو نہیں دیتا، جو دیا ہے اس سے لے لے، کسی اور کو دے جس کا دل بڑا ہے، اسے لے لے۔ فرشتے بد دعائیں کرتے رہتے ہیں سارا دن، اسی لیے اتنے گڈڑیاں مان کے پیسے کے لے جاتے ہیں، برکت نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا، کہتے ہیں پوری نہیں پہتی جی۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی اپنے تسلسل کی اگلی کڑی ہے، ایک تسلسل جو اللہ کی رحمت، اس کی خاص توفیق کے ساتھ قرآن عام مسلمان سے کیسے مخاطب ہوتا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جن کی طرف عام مسلمان کو دعوت دی جاتی ہے، اور اسے پتہ ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام مسلمان کے لیے یا تمام مسلمانوں کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں تاکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو کے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اس تسلسل میں یا قرآن کی ان تعلیمات کے اوپر کی جانے والی ہر بات خاص اپنے فضل، اپنے رحمت کے ساتھ قبول فرما کے ہم سب کے لیے وہ توشہ آخرت بنائے، اور ہمیں وہ علم عطا کرے جس کا ہمیں فائدہ ہو، اور اس علم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں ایک انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اعمال کے لیے بھیجا ہے، اور ہر ایک انسان جانتا ہے، صاحب عقل اور صاحب شعور انسان وہ اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ ایک انسان کو عبث پیدا نہیں کیا گیا۔ عبادت اس کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات کی پیروی، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں ان چیزوں سے رکنا، یہ بنیادی علت، وجہ اور مقصد ہے کسی بھی انسان کی پیدائش کا۔ لیکن اس پیدائش کے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں گے جو سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اللہ غنی۔ یاد رکھیں ہماری تمام لوگوں کی عبادات، ایون کہ جنات اور فرشتوں کی عبادات اور ان کے اذکار سے اللہ رب العزت غنی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بے نیاز۔ ہم اس کی کبریائی بیان نہ بھی کریں تب بھی وہ اکبر ہے، ہم اس کی عظمت بیان نہ بھی کریں تب بھی وہ عظیم ہے، ہم اس کی رفت بیان نہ بھی کریں تب بھی وہ اعلیٰ ہے۔ یہ جو ہمارے ذمہ کام لگایا گیا ہے یہ ہمارے اپنے نفسوں کی نجات کے لیے، وہ ان ساری عبادات سے، سارے اذکار سے، سارے کے سارے وہ کام جو اس نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، ہماری اطاعت فرما برداریاں، ہمارے سجدے، قیام، رکوع، ہماری کمروں کا جھک جانا، عاجزی، انکساری، تذلل، خشوع، خضوع، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر کسی بھی مخلوق حتیٰ کہ فرشتوں تک اگر وہ عبادات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اللہ رب العزت ان عبادات سے غنی ہے اور بے نیاز ہے، اسے ان کی حاجات نہیں ہے، ضروریات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اگر ساری کی ساری مخلوق جن اور انسان سارے مل کے وہ ایک انسان کی طرح میری مخالفت کرنے لگے، یعنی سب کے دل ایک جیسے ہو جائیں، سارے فرعون بن جائیں، حامان اور قارون سا دل رکھتے ہوں، روئے زمین پر میرا نام لینے والا کوئی نہ ہو، ہر انسان میری مخالفت کرنے لگے، جن اور انسان، اور پہلے انسان سے لے کے آخری انسان کے پیدا ہونے تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن کے پیدا ہونے تک، قیامت تلک یہ سارے کے سارے میرے مخالف ہو جائیں، میری نافرمانی کرنے لگیں، کوئی دنیا میں میرا نام لینے والا نہ ہو، تب بھی میری بادشاہت کے اندر رتی برابر بھی نقص پیدا نہیں کر سکتے، مجھے کوئی نقصان نہیں۔ اور سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان کے پیدا ہونے تک، جنوں کی پہلے ابلیس سے لے کے آخری جن کے پیدا ہونے تک، سارے کے سارے ایک دل کی طرح، یعنی سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میری عبادت کرنے لگے، میری فرمانبرداری کرنے لگے، سارے نیک ہو جائیں، کبھی میری نافرمانی کرے ہی نہیں، سوچے بھی نہ میری نافرمانی کا، تب بھی میری بادشاہت کے اندر رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی مجھے کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اللہ غنی ہے۔ رہا معاملہ ہماری عبادات کا، تو ہمیں اپنے آپ میں فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو عبادات کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے فروٹفل ہیں یا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ شریعت کا ایک قاعدہ ہے، بڑا سمپل سا، سادہ سا، آپ میں سے ہر ایک انسان کو یاد رکھنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے پہلے یہ قاعدہ ذہن میں ہونا چاہیے، دفع المضار اولا من جلب المنافع۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ نفع حاصل کرنے سے پہلے وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں ان سے بچنا اولا ہے۔ کیا مطلب؟ دو چیزیں، ایک کا فائدہ ہے بہت زیادہ، ایک کا نقصان ہے بہت زیادہ۔ شریعت کہتی ہے پہلے نقصان دہ چیزوں سے بچو، پھر فائدے والی چیزیں استعمال کرو۔ جیسے ایک انسان ہے، بیمار ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی اصول ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھجن ٹھنڈ کا مہینہ ہے، زکام اور کھانسی اور بخار اور اس طرح کا وائرس ہے، ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے، دوائی دے رہا ہوں، اس کا فائدہ ہوگا، لیکن دوائی سے پہلے آپ ان چیزوں سے بچیں، لیکن آپ ان چیزوں سے بچتے نہیں ہیں اور ساتھ دوائی کھا رہے ہیں، تو دوائی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان صبح ٹھنڈے پانی سے نہاتا بھی ہے، اس کے بعد جرسی بھی نہیں پہنتا، اس کے بعد کانوں پہ کوئی چیز لیے بغیر باہر ٹھنڈی ہوا میں نکل جاتا ہے اور موٹر سائیکل پہ ہے، اور ساتھ وہ کہتا ہے جی مجھے زکام ہے، تو وہ دوائی کھاتا بھی رہے، بھائی پہلے اسے چاہیے تھا بچے، اپنی حفاظت کرے۔ شریعت بھی بالکل اسی طرح کہتی ہے، آپ کو شریعت جن چیزوں سے منع کرتی ہے آپ پر لازم ہے کہ پہلے ان سے بچیں، اس کے بعد وہ کام کریں جن کا آپ کو فائدہ ہے۔ آپ کو کوئی بندہ پوچھتا ہے جی میں شراب پیتا ہوں اور صدقہ بھی کرتا ہوں، تو آپ مجھے صدقے کی تلقین کرتے ہیں یا شراب چھوڑنے کی، تو آپ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ بھائی شراب چھوڑیں، آپ صدقہ بھی شک نہ کریں، آپ شراب چھوڑیں، بھائی پہلے شراب سے بچو پھر صدقہ۔ آپ کہتے ہیں نہیں شراب کو ٹھیک ہے میں صدقہ بڑھا دیتا ہوں، نہیں بھائی آپ کے صدقے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کئی ایسے کام ہیں جو ایک انسان اپنی زندگی میں کرتا تو ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود اس کام کی جڑوں کے اندر دیمک لگی ہوتی ہے، اور وہ دیمک ان برے کاموں کی ہوتی ہے جن سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے۔ بھائی جان پہلے اس دیمک کو ختم کریں، یا اپنے اس تھیلے کو صاف کریں جس کے اندر آپ کے نیک اعمال ہوں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اتنے بڑے بڑے عمل کرتے رہیں اور آپ کے سارے عمل ضائع ہوتے رہیں۔ لہٰذا یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ آیات سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اللہ نے جو ایک انسان پر یعنی مومنوں کی جب صفات ذکر کی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حقوق رکھے ہیں وہ ادا بھی کرتے ہیں لیکن ان کے دل ڈرتے ہیں۔ تو یہ آیت سننے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نیک عمل کرنے کے باوجود ڈر کی کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں نا جو چوریاں کرتے رہے یا نیک عمل کرتے ہیں ساتھ زنا بھی کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں ساتھ شراب بھی پیتے ہیں، لہٰذا ان کو ڈر بھی رہتا ہے، نیک عمل بھی کرتے ہیں ساتھ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ گناہ بھی تو کر رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا ابنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی معاملہ اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی اس آیت میں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ نیک عمل تو کیا ہے کہیں گناہوں کی وجہ سے پکڑے نہ جائیں، تو ان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ نہیں یہ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو گناہ نہیں کرتے
نیکیوں پر نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں یہ سارا کچھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ میرے منہ پہ نہ دے مارے، اللہ بس قبول کر لے اس کو۔ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تو غنی ہے، اسے کیا حاجت، اتنے عمل کرنے کے باوجود اگر اللہ نے قبول نہ کیے تو میرا کیا بنے گا۔ اور یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ سے جو بات کی تھی، کہا تھا حذیفہ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں میں تو نہیں لیا؟ یعنی اتنے نیک عمل کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے اللہ میرے اعمال قبول ہی نہ کرے، کیونکہ وہ تو غنی ہے بھائی، وہ تو بے نیاز ہے، اسے اعمال کی حاجت نہیں ہے، نہ ہماری حمدوں اور ثناؤں کی، لہٰذا جو بھی عمل کیا جائے گا آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ عمل میں اپنے لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ کو حاجت نہیں ہے، اتنی خوبصورتی سے کروں، اتنے اخلاص کے ساتھ کروں، اور کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھوں کہ کہیں یہ میرا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ 261 سے لے کے تقریباً 67 تک یہ جو باتیں کی ہیں، یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہم پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کیسا مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ چند آداب ذکر کیے گئے، اور ایک انسان کو عام طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، چاہے وہ وقت دے رہے، چاہے وہ پیسہ دے رہے، چاہے وہ اپنے آپ کی اپنی قوت دے رہے، جیسے کر کے بھی اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کر رہا ہے، اس خرچ کرنے کے ساتھ اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر ایک انسان اللہ کے راستے میں صدقہ تو کرتا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے اس کو آپ سائڈ پہ رہنے دیں، کیونکہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی نیکی حقیر نہیں ہوتی، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا صدقہ ایسا ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، یا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے باوجود کہیں اجر سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو صدقہ ایسا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو کہ قیامت سے پہلے 3 صفات کا اس میں ذکر کیا، پھر اس میں من اور عطا کا ذکر کیا، لیکن یہ 4-5 چیزیں ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی تعریف کی اور یہ وعدہ کروایا، اور یہ جو آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے اور دانے سے ایک سٹا نکلتا ہے، ایک دانہ اس سٹے کے اوپر بالی کے اندر پھر 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے، جیسے ایک دانے سے سٹا نکلتا ہے اور سٹے کے اوپر بالی ہوتی ہے اور بالی کے اندر پھر دانے ہوتے ہیں، تو اس میں تو ایک ہی بیجا، اس کے اندر سے وہ نکلا اور پورا سٹا اسے حاصل ہوا۔ ایسے ایک انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ لیکن یہ آیت نازل ہوئی عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو صدقے کی طرف تلقین کی تو عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس کل پونجی 8000 درہم تھی، 4000 میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھے ہیں، اپنی تجارت کے لیے، اپنے مال کے لیے، بچوں کے پرورش کے لیے، گھر بار کے لیے، سارے 4000 آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اللہ برکت دے، جو تو لے کے آیا جو چھوڑ کے آیا، دونوں میں اللہ برکت دے۔ عبد الرحمن کو پھر برکت ہوئی نا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے کامیاب ترین بزنس مین عبد الرحمن بن عوف، آپ ان کا وہ جا کے ان کی تاریخ کے اندر ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے برکت دی۔ دوسرا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے جب آپ علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے کہا کہ ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور لوگ جانا چاہتے ہیں تو صاحب حیثیت لوگ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں، تو آپ 1000 درہم اپنی جھولی میں لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالے اور 1000 اونٹ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 اونٹ میرے ذمے آیا، اور صرف اونٹ نہیں، اونٹ کے اوپر جتنا ساز و سامان لادا جا سکتا ہے سارا میرے ذمے آیا۔ اس لشکر کے جانے اور آنے پر اونٹ کے اوپر جتنا خرچہ آئے گا، اس کے اوپر جتنا سامان لادا جاتا ہے، چاہے وہ جنگ کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، سفر کے اعتبار سے ہو، وہ 1000 تیار شدہ اونٹ عثمان کے ذمے آئے۔
اس کے بعد 1000 درہم اپنی جھولی میں لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی جھولی میں ڈالے اور آپ علیہ السلام اس کے اندر ہاتھ ڈالے اور آپ کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی کا کام نہ کرے تب بھی معافی ہے، تب بھی جنتی ہے۔ عثمان اتنی نیکیاں کر چکا ہے کہ اب کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرے تب بھی عثمان جنتی ہے، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان دونوں کے اس عمل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قرض ہے جی، آپ کو لوٹائے گا اللہ، اور ایسے نہیں سادہ جتنا دیا ہے، بڑھا چڑھا کے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، لیکن اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب سکھائے، لوگوں کو کہا بھائی خرچ کر لو، کس سے پہلے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قیامت سے پہلے جب قیامت آ جائے گی کوئی تجارت کام نہیں آئے گی بھائی، کہ آپ کوئی لین دین کر لو، بھائی میرے پاس پیسے ہیں بڑے جوڑ کے رکھے تھے میں نے دنیا، وہ لے لو نیکیاں دے دو، نہ لا بیع فیہ، کوئی تجارت نہیں ہے بھائی مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دو، میری کچھ نیکیاں لے لو ساتھ کچھ میری کچھ بدیاں لے لو، برائیاں لے لو، ساتھ پیسے بھی دیتا ہوں، لا بھائی کوئی تجارت نہیں ہوگی، لین دین کا تو معاملہ ہی ختم، اس سے پہلے یہاں لین دین کر لو بھائی، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ دے لو، یہ کرنسی جو آپ یہاں پہ دیں گے یہ اس کرنسی سے ایکسچینج ہو جائے گی جو قیامت والے دن چلے گی، لہذا جو دینا ہے آپ نے خود اس سے پہلے کہ لا بیعن، کوئی تجارت نہیں ہوگی، لین دین کا تو تصور ہی نہیں ہے، یہ دنیا میں چلتا ہے، ولا خلہ، دوستی بھی کام نہیں آئے گی، کہ آپ کسی دوست سے کہیں کہ میرے یہ معاملات ہیں اور نہ، اور خلہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے محبت کا، یاد رکھیں، خلہ یعنی خلیل ہونا محبت کا سب سے آخری درجہ ہے، کہ ایک انسان کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور پھر محبت جب حد سے بڑھ کے آخری درجے کو پہنچتی ہے اسے کہتے ہیں خلیل، خلہ۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو ابوبکر کو میں اپنا خلیل بناتا، لیکن خلیل ایک ہی ہوتا ہے، اس درجے پر ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، اور مجھے آپ کے رب نے اپنا خلیل بنایا ہے، لہٰذا اس لیول پر میں ابوبکر کو نہیں لا سکتا، محبت بڑی ہے لیکن خلیل نہیں، تو اس دن کوئی کسی کا خلیل بھی ہوگا، محبت حد درجہ محبت کرتا ہوگا، وہ بھی کام نہیں آئے گا، ہاں وہ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں آپس میں بڑے گہرے رشتہ دار ہوں گے اس دن وہ آپس میں دشمن نظر آئیں گے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، ایک دوسرے سے کتراتے ہوئے نظر آئیں گے، دشمن ہو جائیں گے، بھئی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ ہاں متقین لوگ تب بھی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق صرف رب کی بنیاد پر ہے، صرف دین کی بنیاد پر ہے، یہ لوگ اس دن بھی محبت کریں گے، اس دن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، تو آپ کی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ولا شفاعہ، اس دن بھی کوئی سفارش نہیں کام آئے گی، اور سفارش کے بارے میں آگے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو آئے گی کہ وہ کون سی سفارش ہے جو کام آتی ہے نہیں آتی۔ بہرحال پہلا ادب یہ ہے کہ آپ دنیا میں اپنے پاس ہوتے ہوئے اور طاقت اور قدرت رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ پہلی چیز، قیامت آ گئی تو پھر کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے خرچ کر۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اگر خرچ کر ہی لیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا ہے اس کو احسان نہ جتلانا، یہ وہ کام ہے جو صدقہ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں آپ کو یہ بات پہلے پتہ ہونی چاہیے کہ آپ جو خرچ کر رہے ہیں اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے اس صدقے کو بالکل ناکارہ اور ہباء منثورہ بنا دے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دی کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر باتیں سناتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو وہ یاد کرواتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک چٹان کے اوپر ہوا چلنے کی وجہ سے مٹی اکٹھی ہو جاتی ہے، اب اس مٹی کے اوپر کھیتی تو ہوگی کہ نہیں، یا اگر زیادہ مٹی جم گئی ہے تو تھوڑے سے اس کے اندر کونپلے کسی چیز کے نکلی ہے تو جو ہی بارش آئے گی وہ ساری صاف ہو جائے گی، بالکل ان کی مثال اسی طرح ہے، یہ دے تو رہے اللہ کے راستے میں لیکن یہ ایک صاف چٹان ہے، جو ہی قیامت آئے گی سارا کچھ صاف، کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں
جس کو بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، زندگی کے کسی موقع پر آپ اس کا یہ عمل اسے جتلائیں گے نہیں۔ آپ کی یہ تجارت اللہ کے ساتھ ہے، آپ نے سودا اللہ کے ساتھ کیا تھا اور کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ آپ کسی کو دیتے ہیں، کسی کا روکتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کم ہے زیادہ ہے، یہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ آج اس طرح کے ہیں، کل اس طرح بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو لمحے بھر کی گیم ہے بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی جگہ پر، میں نے پہلے بھی عرض کیا، جتنی جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ساتھ فرمایا ما رزقناکم، جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارا ہے، تمہارا کہاں سے آ گیا؟ لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھوڑا سا مال تمہاری کسٹڈی میں دیا ہے، تمہارے اختیار میں دیا ہے۔ ہاں، وہ جو میرا مال ہے تمہارے پاس، وہ جو میرا دیا ہوا رزق ہے، اس رزق میں سے تو نے کیا کرنا ہے؟ میرے ہی راستے میں خرچ کرنا ہے، اور کوئی دین چڑھانے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح تجھے لوٹاؤں گا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ بس یہ عقیدہ رکھ، یہ سوچ تیری ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر تو سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہو، بخل کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ لے بھی لیتا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ تو نے اسے دیا، یہ تیرے راستے میں دیتا ہے، اسے اور دے، بڑے دل والا ہے، سخی دل والا ہے۔ وآت ممسکا تلفا، اللہ اس کو دیا ہے، بخیل انسان ہے، کسی کو نہیں دیتا، جو دیا ہے اس سے لے لے، کسی اور کو دے جس کا دل بڑا ہے، اسے لے لے۔ فرشتے بد دعائیں کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 قسم کے لوگ، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے، اللہ ان 3 قسم کے لوگوں سے بات ہی نہیں کرے گا، غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، ان سے بات ہی نہیں کرے گا، کلام ہی نہیں کرے گا، اور وہیں سے جہنم۔ ان میں سب سے پہلا المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، سب سے پہلا وہ انسان جو خرچ تو کرتا تھا لیکن جب خرچ کرتا تھا سناتا تھا، یاد کرواتا تھا، احسان ہمیشہ جتلاتا تھا۔ اللہ ایسے غنی انسان سے، ایسے خرچ کرنے والا، اور لازمی بات نہیں کہ خرچ کرنے والا غنی ہو، نہیں، بعض ایک انسان مڈل کلاس ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن جس حیثیت پر بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو آپ کا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ خرچ کریں، پہلے یہ جان لیں کہ کون سی نیکی کس چیز سے ضائع ہو جائے گی۔ اللہ ایسے انسان سے بات نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں، اللہ نے کبھی آپ کو جتلایا؟ کیا ہے جو تیرے پاس جو تو نے کسی کو دے لیا ہے؟ کتنا دے لیا ہے؟ اللہ کی قسم، جتنا مال ہمارے پاس ہے سارے کا سارا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، آج تک ہم جتنی آکسیجن لے چکے ہیں اس کا پیسہ بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کا بل تو آج تک ہم نے نہیں دیا، اور اللہ نے آج تک جتلایا بھی نہیں، اور ہزاروں نافرمانیاں کرتے ہوئے ہماری آکسیجن روکی بھی نہیں۔ ہم سے تو کبھی نہیں مانگا اس نے، نہ کبھی اس نے جتلایا ہے۔ بس صرف کئی جگہ پر قرآن یہ بتاتا ہے، دیکھ لو بھائی دینے والا وہ ہے، اسی کے راستے پر چلو، یہ نہیں کہا میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے یہ، ایسا نہیں، وہ صرف اور صرف ایک سمجھانے کے اعتبار سے۔ لیکن میرے پاس ہے ہی کیا جو میں نے اللہ کے راستے میں دے لیا؟ اس کے بعد پیچھے باتیں کر، ڈانگ پکڑ کے ہم پیچھے لگ جاتے ہیں، او جی میں نے یہ بھی کیا، تمہارے ساتھ یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ بھائی اگر تو اس کے لیے کیا تھا، اس سے اجر چاہیے تھا تو لے لو، باتیں بھی کر لو، اجر بھی لے لو۔ لیکن اگر یہ کام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو یاد رکھیں، پھر بھی آپ یہ بات سناتے رہیں، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے قیامت والے دن بات نہیں کرے گا۔ نمبر 2، ایسا انسان جو بازاروں میں قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچتا ہے، اللہ کی قسمیں اور ہیلے ہیں جی، ہیلے ہیں۔ سیدھی بات ہے، ہمارے معاشرے میں کتنے ہیلے چلتے ہیں، کتنے بہانے چلتے ہیں، اللہ المستعان۔ بولتے سچ ہیں، یعنی اپنی طرف سے وہ ہیلا کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ دوست بتاتے رہتے ہیں کہ لوگ کیسے قسم اٹھاتے ہیں، ہوتی جھوٹی ہے لیکن سچی کیسے کرتے ہیں۔ اللہ المستعان، قسمیں اٹھا کے مار، اللہ کی قسم جی آپ کے لیے اتنا کا ہے، ویسے یہ اتنا کا ہے، اور یہ بات وہ ہر ایک کو کرتے، اللہ کی قسم صرف آپ کے لیے۔ دوسرا کہا اللہ کی قسم صرف آپ کے لیے، اللہ کی قسم مجھے تو اتنے کا ملا ہے، آپ کو اتنے کا دے رہا ہوں۔ اور بھئی آپ گھاٹے میں کیوں دے رہے ہو؟
اگر آپ کو ایک چیز 10 روپے کی ملی ہے، گاہک کو آپ قسم اٹھا کے 9 روپے کی دے رہے ہو، تو 1 روپے کا نقصان کیوں کھا رہے ہو؟ جھوٹی قسمیں اٹھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جھوٹی قسمیں کھانے سے مال تو بک جاتا ہے، برکت نہیں رہتی۔ اسی لیے اتنے گڈڑیاں باندھ کے پیسے کے لے جاتے ہیں، برکت نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا، کہتے ہیں پوری نہیں پہنتی جی، پوری نہیں پہنتی، وہ جی اخراجات بڑے ہیں جی، پتہ ہی نہیں چلتا جی پیسہ کہاں گیا۔ اللہ کے بندو دیکھو جس طرح کمایا ہے، اللہ سے ہمیشہ برکت مانگا کرو۔ کثرت ہو برکت نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا ہو اس کے اندر اگر برکت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے معاملات پورے بھی ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز میں نے یعنی اپنے خود کا مشاہدہ ہے میرا۔ ہم مدینہ یونیورسٹی میں جس طرح زیر تعلیم تھے، مجھے آج بھی بات یاد آتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی برکت کیسے کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہماری اسکالرشپ تھی وہ تھی 840 ریال۔ یونیورسٹی ہمیں ویزا آفر کرتی تھی، بچے یہاں سے فیملیاں بھی لے کے گئے ہوئے تھے، گاڑیاں بھی سب کے پاس تھیں، اچھا کھاتے بھی تھے۔ ہمارے پاس جب کسی اور جگہ سے لوگ آتے تو سنتے کہ آپ کی اسکالرشپ کتنی ہے، ہم کہتے 840 ریال۔ تو آپ کے پاس گاڑی ہے؟ جی ہے، بچے بھی یہاں پہ ہیں، فیملی بھی یہاں پہ۔ مجھے آج بھی کچھ دوست یاد ہے، کہتے ہیں سر ہماری 8000 ریال سیلری ہے، ہم دمام میں رہتے ہیں، ایک عرصے سے سوچ رہے ہیں کہ بیوی بچوں کو بلا لیں لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ تب مجھے یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ اس مدینے کے مد اور سا میں برکت عطا فرما دے۔ اور آج بھی جو انسان مدینے میں ہے اس کے تھوڑے میں برکت رکھی ہے اللہ، اس کے سارے معاملات مینج ہو جاتے ہیں، اللہ کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں برکت ہونا۔ یہ تو آپ کے پاس پیسہ بعض دفعہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ پوری نہیں پڑتی۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، اللہ قیامت کے دن ایسے انسان کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا۔ اب ہمارے اندر نا ایک عجیب سا ہوا ہے اور ایک عجیب سی کا اشکال ڈالا گیا ہے کہ تکبر کی وجہ سے شلوار کو نیچے رکھنا وہ جائز نہیں ہے، تکبر کے علاوہ رکھی جا سکتی ہے۔ بھئی یہ آپ ہی ہیں جو اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں، یعنی جس کی بھی شلوار نیچے ہو وہ کیا کہتا ہے، حضرت میں نے تکبر کے لیے نہیں رکھی، وہ تکبر کے لیے ہو اس لیے نیچے ہونی چاہیے، وہ نیچے نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام کی۔ تو آپ اس کا مطلب اپنا تزکیہ کرتے ہیں کہ میں متکبر نہیں ہوں۔ بھائی وہ جو متکبر ہوتا ہے نا اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ آپ کیسے کہتے ہیں اپنا تزکیہ کیسے کریں؟ اللہ فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کیا کرو۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شلوار کہاں پہ ہوتی تھی؟ کوئی جانتا ہے؟ نصف پنڈلی۔ آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں تکبر کی؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی شلوار ساری زندگی ٹخنوں سے اونچی رہی، توقع کر سکتے ہیں کہ وہ تکبر کریں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو وہ خنجر لگا ہوا ہے، آخری سانسیں ہیں، اور آپ نے دور دیکھا عبداللہ کو، کہا ارفع ازارک، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرو بھائی، اس سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور شلوار بھی صاف رہتی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب میں نے تکبر کی وجہ سے نہیں کی ہوئی نیچے۔ انہوں نے فوراً اٹھا کہا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، صحابہ اپنی ٹخنوں سے شلواروں کو اونچا رکھتے تھے، لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سا شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے، وہ جی تکبر کے لیے نہیں کرنی چاہیے، ویسے بے شک ٹھیک ہے۔ ایسا انسان جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اللہ قیامت کے دن ایسے انسان سے بات نہیں کریں۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت خب، جنت میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جائے گا جو دھوکے باز ہے، کسی بھی معاملے میں دھوکہ دیتا ہے۔ نمبر 2 منان، احسان کر کے جتلانے والا، جنت میں نہیں جائے گا ایسا انسان جنت میں۔ ولا بخیل، اور نہ ہی ایسا انسان جس کو اللہ نے نوازا ہے اور پھر وہ بخل کرتا ہے۔ لہٰذا کئی ایک نیکیاں ایسی ہیں جن کو کرنے سے پہلے ان اعمال کا ادراک ہونا ضروری ہے کہ کن کن اعمال سے وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور صدقے کے لیے بہترین جو انفارمیشن ہے جو ایک انسان کے پاس سب سے پہلے ہونی چاہیے، وہ صدقہ کر رہے ہو، یہ تجارت اللہ کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ کرو۔ اور نمبر 2 اس صدقے کے بعد صدقہ کر کے بھول جاؤ، شیطان کبھی بھی اکسائے تو کہنا یہ معاملہ میرا اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس بندے سے میں نے کسی چیز کا کوئی بدلہ نہیں لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم۔